بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں کنڈوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کنڈا خوروں کو پہلے یہ ہدایت کی جایا کرتی تھی کہ یہ اندر ہی اندر پکتے اور تیار کیے جاتے ہیں، انہیں اندر ہی کھائیں۔ اس مخصوص حلوے کو چھت کے نیچے تیار کیا جاتا ہے اور چھت کے نیچے ہی کھایا جاتا ہے، اسے باہر نہیں لے جایا جا سکتا۔ ان کی یہ بات محض اس حد تک تو بہرحال معقول ہے، اور وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں چھت سے باہر لے جا کر نہیں کھائی جاتی، بلکہ یہ اندر کی چیز ہے، اسے اندر ہی رہنا چاہیے۔ باہر تو وہی چیز لائی جا سکتی ہے جو مذہبی، اخلاقی، طبعی اور معاشرتی ہر اعتبار سے جائز اور ناقابل اعتراض ہو، جبکہ یہاں کم از کم دینی و مذہبی اعتبار سے معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ کنڈوں کا آغاز کسی شرعی دلیل پر نہیں ہوا، بلکہ یہ تو محض ایک قصے یا افسانے میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ قرآن و سنت اور سلف امت کے یہاں یہ فعل ثابت نہیں۔ ان کنڈوں کو وجہ جواز بخشنے والی ایک من گھڑت داستان عجیب کا خلاصہ بھی سن لے کہ لکڑہارے کی وہ داستان کچھ اس طرح ہے کہ ایک لکڑہارا مدینہ منورہ میں تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ توانگری کی تلاش میں وہ مدینہ سے باہر نکلا اور 12 سال کہیں بھی خوشحالی کی جھلک نظر نہ آئی۔ پیچھے بیوی نے محل میں ایک نوکری اختیار کر لی۔ ایک دن جھاڑو دے رہی تھی کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے؟ کسی نے بتایا کہ آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ فرمایا اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ نئے کنڈے لائے اور ان میں پوریاں بھر کر میرے لیے فاتحہ پڑھے، پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے۔ اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہ ہوئی تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے۔ یہ سن کر لکڑہارے کی بیوی نے اس پر عمل کیا اور اپنے شوہر کے صحیح سلامت اور مال و دولت کے ساتھ واپس لوٹ آنے کی دعا کی۔ 12 سال سے مارا پھرنے والا لکڑہارا ایک مدفون خزانے کو پا لیتا ہے اور واپس آ کر وزیر محل کے سامنے ایک شاندار گھر بنا لیتا ہے۔ اچانک ایک دن وزیر کی بیگم کی نظر اپنے محل کے سامنے بنے ہوئے اس شاندار مکان پر پڑی اور پتہ چلا کہ یہ اسی خادمہ کا گھر ہے جو یہاں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اسے منگوا کر اس کا راز پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ سب کنڈوں نے رنگ دکھایا ہے۔ وزیر کی بیگم کو کنڈوں کی اس کرامت پر یقین نہ آیا اور کہا تمہارے شوہر نے یہ مال کسی چوری ڈاکے کے ذریعے حاصل کیا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ارشاد و کرامت کو جھٹلایا، ویسے ہی اس کے شوہر سے وزارت کا عہدہ جاتا رہا۔ حاسد و کینہ پرور جھوٹا وزیر غالب آ گیا اور اس نے اس کے شوہر کو خائن ثابت کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو معزول کر کے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی اور اسے ملک چھوڑ جانے کا حکم دے دیا۔ شوہر اور بیوی شہر سے نکل رہے تھے کہ بیوی کے پاس کل 2 درہم تھے۔ ان میں سے انہوں نے 1 درہم کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا تاکہ بھوک کے وقت کام آئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا، جس کے واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ نئے وزیر نے پھر کاری ضرب لگائی کہ کہیں معزول وزیر نے اسے قتل نہ کروا دیا ہو۔ بادشاہ کے حکم سے سرکاری کارندے گئے اور انہیں دربار میں حاضر کر دیا۔ جب معزول وزیر کی بیوی کے ہاتھ میں موجود رومال کو کھولا گیا تو اس میں خربوزے کی جگہ شہزادے کا سر بندھا ہوا پایا گیا۔ بادشاہ ان دونوں کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم صادر کر دیتا ہے اور جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ وزیر اور اس کی بیگم کنڈوں کی کرامت پر یقین نہ کرنے کے نتیجے میں سزائے موت کے انتظار میں جیل میں بند ہے۔ وزیر اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر ظلم کیا ہو، نہ جانے ہمیں کس خطا کی پاداش میں یہ ذلت اور رسوائی مل رہی ہے۔ وزیر کی بیگم نے کہا آپ تو بے قصور ہیں، قصوروار تو میں ہوں کہ جس نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈوں کا انکار کیا۔ چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی رہی، خلاصی کی صورت میں کنڈے بھرنے کا عزم کرتی رہی۔ ادھر انہوں نے کنڈوں کی عظمت کا اقرار کیا، ادھر شہزادہ شکار سے واپس آ گیا۔
بادشاہ اپنے بیٹے کو سلامت دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور وزیر کو جیل سے نکلوا کر ماجرا دریافت کیا تو اس نے ادب و احترام سے کنڈے نہ بھرنے، ان کو جھٹلانے اور پھر رات جیل میں توبہ کر کے کنڈے بھرنے کے عہد کا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو دوبارہ بحال کر دیا۔ پھر بادشاہ اور وزیر تو کیا، رعایا نے بھی کنڈوں بھرنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ یہ عجیب و غریب داستان کنڈے بھرنے والوں کی دلیل ہے جو نہ آسمان سے نازل ہوئی، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئی، اور نہ ہی خلفائے راشدین یا دیگر صحابہ میں سے کسی طرف منسوب ہے۔ جس ہستی یعنی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف اس داستان کو منسوب کیا گیا ہے، ان سے ایسے متکبرانہ الفاظ کا صادر ہونا بعید از عقل ہے۔ اس داستان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے نہ وزیر، خصوصاً جب کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری اور دوسرے کے مطابق 17 ربیع الاول 83 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات پر اتفاق ہے کہ 15 شوال 148 ہجری میں ہے۔ اب تاریخ اسلام کو دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ ان کی عمر عزیز کے تقریباً 52 سال خلفائے بنی امیہ کے عہد میں گزرے، جن کا دارالخلافہ دمشق تھا، اور باقی سال خلافت بنی عباس میں گزرے، جنہوں نے بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ ان تاریخی حقائق سے معلوم ہو گیا کہ مدینہ میں کبھی نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ ہی اس کا محل، نہ کوئی وزیر تھا، اور نہ ہی وزیر کا محل۔ البتہ جس ادیب و شاعر نے بادشاہ، وزیر اور ان کے محلات بنا ڈالے، اسی نے لکڑہارے کا کردار بھی تراش لیا اور ایک ادبی شہپارہ لکھ مارا جسے ہم نے شریعت بنا ڈالا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا